ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں شرکت کر دیں؟ کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے. تو اسپیکر صاحب، اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا. کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے. امن میں شراکت دار، جنگ کا حصہ بننے سے انکار. وزیر اعظم عمران خان کا امریکہ کو نو مور کا پیغام. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا، امریکہ کی جنگ کا حصہ بن کر 70,000 جانیں قربان کر دیں. اڈے مانگنے والے امریکہ نے کیا ہماری قربانیاں تسلیم کی؟ قربانیاں دینے والے اتحادی کو دوگلے پن کے طعنے دیے گئے. افغانستان میں اپنی ناکامی کا ذمہ دار بھی ہمیں ٹھہرایا گیا. امریکہ کی جنگ میں شامل ہو کر حماقت کی. وہ جو کہتا گیا ہم کرتے گئے. چند 100 لوگوں کے پیچھے اپنی فوج بھیجی. میں نے مخالفت کی تو طالبان خان کہا گیا. قبائلی علاقے آج تک پرائی جنگ کا نقصان بھر رہے ہیں. لندن میں 30 سال سے ایک دہشت گرد بیٹھا ہے. کیا برطانیہ ہمیں ڈرون حملے کی اجازت دے گا؟ وزیر اعظم نے یہ بھی واضح کیا کہ 5 اگست کے اقدامات کی واپسی تک بھارت سے تعلقات بحال نہیں ہوں گے. پورا پاکستان دلیر کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. کھلے دل سے زکوٰۃ دیتے ہیں، خراج دیتے ہیں. جب ٹیکس دینا ہوتا تو ٹیکس نہیں دیتے. اب قوم کو سامنے آنا پڑے گا. اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. دنیا میں سب سے کم ہم ٹیکس دیتے ہیں. 22 کروڑ ہماری آبادی ہے، مشکل سے 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. یہ قوم کھلے دل سے خیرات دیتی ہے، ٹیکس کیوں نہیں؟ سب لوگ تھوڑا تھوڑا ٹیکس دیں گے تو مشکلات کم ہو جائیں گی. غریب آدمی پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جان بوجھ کر ٹیکس نہ دینے والا جیل جائے گا. وزیر اعظم عمران خان کا بجٹ تقریر میں اعلان. کہا، حکومتی سطح پر تمام خرچے کم کیے. فوج نے اپنا بجٹ منجمد کیا. کاروباری حضرات مدد کریں. ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو ٹیکس دینا ہوگا. معیشت مستحکم کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے. ہم نے کوشش کی IMF نہ جائیں مگر جانا پڑا. بولے، شوکت ترین نے میری سوچ کے مطابق بجٹ بنایا. 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے. غریب طلبہ کے لیے 90,000 اسکالرشپس دے رہے ہیں. یونیورسل ہیلتھ انشورنس بڑی کامیابی ہے. یہ امریکہ میں بھی نہیں، پاکستان اب فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے اسٹاف کے لیے اضافی اعزازیے کی بات کی تو وزیر اعظم نے جواب دیا، وزیر اعظم ہوں، بادشاہ نہیں کہ کسی کو پیسے دے سکوں. مجھے بھی وزیر خزانہ سے پوچھنا پڑتا ہے. میں ایک پرائم منسٹر ہوں، بادشاہ نہیں ہوں. مجھے ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا آپ کے پاس پیسے میں گنجائش ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو میں جو فائنانس منسٹر کہتا ہے میں ایکسیپٹ. دعوت دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو. ریفارمز تجویز دی ہیں 1 سال سے بڑی ہیں. ٹائم آ گیا ہے کہ ہم الیکشن لڑیں. کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا. اگر اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے. آئیں مل کر انتخابی اصلاحات لائیں. وزیر اعظم کی اپوزیشن کو دعوت. وقت آ گیا ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں. کسی کو فکر نہ ہو کہ دھاندلی سے ہرا دیا گیا. ایسی اصلاحات ہونی چاہیے کہ ہارنے والا الیکشن قبول کرے. اپوزیشن کے پاس کوئی تجویز ہے تو سننے کو تیار ہیں. وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں خطاب. بولے، اپوزیشن نے پہلے دن مجھے تقریر نہیں کرنے دی. کہا الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. ٹرمپ نے بھی کہا الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. امریکی عوام اور میڈیا نے کہا ثبوت دیں. فری اینڈ فیئر الیکشن کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے. الیکشن جہاں ختم ہوتا ہے وہی بٹن دباتے ہیں تو نتیجہ آ جاتا ہے. میں نے بھی ڈس میں جاتا تھا، اس لیے جب کوئی غیرت والی بات کرتا ہے تو ہر کسی کو مزہ بھی ہوتا ہے. جو حکومت کے حکمران غیرت کی بات کرتا ہے سارے عوام اسی دن غیرت بن جاتے ہیں. وزیر اعظم کی تقریر کے دوران اپوزیشن موجود. تمام ارکان نے خاموشی سے تقریر سنی. افغانستان سے متعلق 2 ٹوک موقف پر JUI ارکان نے بھی ڈیسک بجائی. وزیر اعظم کے اسمبلی سے روانگی کے وقت تحریک انصاف اور حلیم جماعتوں کے رہنماؤں نے تھمز اپ بھی کیا. کہہ رہا تھا کہ آپ زیادہ ٹیکسز دے. خان صاحب، ٹیکس آپ کو نہیں ملنے والا. اپنا فائنانس منسٹر کو ریسٹ کے پاورز دے رہے ہو. اب دیکھو کیسے آپ کا معیشت بیٹھنے والا.
खान साहब, डंडे के जोर पर टैक्स इकट्ठा नहीं किया जा सकता। अवाम का रियासत और जमहूरियत पर एतमाद जरूरी है। आप FBR के नाम पर गिरफ्तारी के इख्तियारात दे रहे हैं। बजट में अमीर के लिए रिलीफ, गरीब के लिए तकलीफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद, कहा इंतखाबी इस्लाहात पार्लियामान की मदद से ही की जा सकती हैं। इलेक्शन में सबने देखा कैसे धांधली हुई। वजीर आजम को पहली तकरीर में कहना चाहिए था दोबारा इलेक्शन कराता हूँ। हुकूमत ने 3 साल में क्या किया, कौम हिसाब मांगती है। वजीर आजम मसाइल का हल बताने के बजाय लेक्चर देते रहे। मौशी आदाद शुमार सुन सुनकर अवाम के कान पक गए हैं। बोले, बजट सेशन में भरपूर किरदार अदा करने पर अपने MNAs पर फख्र है। शहबाज शरीफ कज़न की वफात की वजह से अवाम में शिरकत नहीं कर सके। उम्मीद है JUI और नून लीग अपने अरकान को शो कॉज जारी करेंगे। बजट मंजूरी के वक्त अपोजिशन लीडर और 14 नून लीगी अरकान की गैर मौजूदगी। पीपल्स पार्टी का अपोजिशन के मुश्तरका इजलास के बॉयकॉट का फैसला। बिलावल को अपने बयान में तहम्मुल की झलक दिखानी चाहिए। एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ से मुताल्लिक बिलावल भुट्टो के बयान को बचकाना करार दे दिया। कहा, नून लीग पर फ्रेंडली होने का इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांकें। अपोजिशन लीडर कज़न के इंतकाल के बायस लाहौर में थे। किसी के गम में शरीक नहीं हो सकते तो बयानबाजी भी ना करें। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल होगा। अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर से मुतालिक मामलात से आगाह किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इजलास में शरीक होंगे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद शुरका को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में पार्लिमानी जमातों के रहनुमा शिरकत करेंगे। कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो और शाह महमूद कुरैशी आमने सामने, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, मुल्तान के रुकन को जितना हम जानते हैं उतना इमरान खान नहीं जानते। ये तहरीक इंसाफ और वजीर आजम के लिए खतरा बनने वाला है। हसास इदारे शाह महमूद कुरैशी का फोन टैप करें। गिलानी दौर में शाह महमूद कुरैशी दूसरे मुल्कों को फोन करता था कि मुझे वजीर आजम बनाओ, इसीलिए फारिग किया गया। वजीर खारजा का भी बिलावल को भरपूर जवाब। बोले, बिलावल को भी अच्छी तरह जानता हूं और उनके बाबा को भी। लिखी हुई 2-4 पर्चियां बच्चे को पकड़ा देते हैं। बच्चे का चाबी से स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाता है। गिलानी को मुका का अपोजिशन लीडर बना दिया। ऐवान में जो कुछ हो रहा है वो जमहूरियत नहीं। हुकूमत के पास अब भी 2 साल बाकी हैं। जमहूरी कल्चर को फरोग दे, खुद कानून साजी करें। ख्वाजा आसिफ का मशवरा, कहा, हमारी जगह पर कब्जा हमारी गलतियों की वजह से हुआ। हम आइन के तहत चलें तो कोई हमारी जगह नहीं ले सकता था। पंजाब हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। पंजाब की बेहतरी के इक़दामात वजीर आजम का विजन है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पंजाब असेंबली में खिताब। कहा, कोरोना वबा जैसे चैलेंज का कामयाबी से मुकाबला कर रहे हैं। पसमानदा इलाकों की तरक्की पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जनूबी पंजाब के लिए 35% बजट रखा है। नए माली साल के दौरान लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए 86 अरब रुपए खर्च होंगे। बढ़ती आबादी की वजह से लाहौर को इंतजामी तौर पर तकसीम करने का फैसला किया है। हमजा शहबाज की FIA में पेशी। हुकाम के सवाल जवाब जराए के मुताबिक लीगी रहनुमा एक दफ़ा फिर सवालात के जवाबात देने में नाकाम रहे। अकाउंट्स में मुंतकिल रकम की मनी ट्रेल भी पेश न कर सके। मनी ट्रेल के सवाल पर बोले, डायरेक्टर साहब, आपको बता दूं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। खुर्शीद शाह को मुसलसल हस्पताल में रखने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। नैब, NICVD और सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध, DG नैब सखर और NICVD के इंचार्ज को नोटिस। आइंदा समात पर मुतमईन करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, महकमा दाखिला ने बिला वजह NICVD को सब जेल करार दिया। कौन सा मरीज है जिसका इलाज 2 साल में मुकम्मल नहीं होता? मावन खुसूसी का बयान हकाइक के मुनाफी, मन घड़त, बेबुनियाद, गुमराहकुन बयान से ताजे बरादरी में नैब से मुतालिक मनफी तासुर की कोशिश की गई।
ترجمان نیب نے تابش گوہر کے نیب سے متعلق ریمارکس مسترد کر دیے. کہا بیان LNG ریفرنس پر اثر انداز ہونے اور ملزمان کو فائدہ پہنچانے کی مبینہ کوشش ہے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر انتقال کر گئے. مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق کافی عرصے سے علیل اور ہسپتال میں زیر علاج تھے. آرمی چیف کا اظہار تعزیت. جنرل قمر جاوید باجوہ کی مرحوم کے لیے دعائے مغفرت. کہا اللہ مرحوم کے اہل خانہ کو عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے. خوشاب میں توہین مذہب کا الزام لگا کر بینک مینیجر کو قتل کرنے پر سیکیورٹی گارڈ کو 2 مرتبہ سزائے موت سنا دی گئی. انسداد دہشت گردی عدالت کا ملزم کو 11.5 لاکھ روپے جرمانے کا حکم، 12 سال قید کی سزا بھی سنائی. گارڈ نے ذاتی رنجش پر بینک مینیجر کو قتل کر کے جھوٹا الزام لگایا. پنجاب میں کورونا کیسز کی شرح 0.8% ریکارڈ. کل سے سنیما ہالز کھولنے کا فیصلہ. شادی کی آؤٹ ڈور تقریب میں 400، انڈور تقریب میں 200 افراد شریک ہو سکیں گے. مزارات کو بھی SOPs کے تحت کھولنے کی اجازت دے دی گئی. ملک میں کورونا کے مزید 27 مریض دم توڑ گئے. 979 نئے کیس رپورٹ. بھارت کورونا سے اموات کی اصل تعداد چھپا رہا ہے. عالمی ماہرین کا دعویٰ اموات کی تعداد 4 نہیں 11 لاکھ کے قریب ہے. مودی سرکار نے سچ چھپایا. جنوبی افریقہ کے بعد برازیل نے بھی بھارت سے ویکسین کا معاہدہ منسوخ کر دیا. برازیل کی وزارت صحت کا اپنے صدر پر ڈیل میں بدعنوانی نظر انداز کرنے کا الزام. 2 کروڑ خوراکوں کا معاہدہ $324 ملین کا تھا. انڈونیشیا میں بھارتی وائرس نے تباہی مچا دی. جکارتا میں اسپتال بھر گئے. آکسیجن کی قلت. ڈیلٹا وائرس کے 20,000 سے زائد یومیہ کیس رپورٹ. روس میں ایک دن میں ریکارڈ 669 اموات. افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء جاری. 20 سال بعد جرمن فورسز نے افغانستان چھوڑ دیا. نیٹو فورسز کے سربراہ کا امریکی انخلاء پر اظہار تشویش. طالبان نے حملے نہ روکے تو ایئر اسٹرائک کریں گے. امریکی افواج کے اعلیٰ کمانڈر نے بھی خبردار کر دیا. افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان حدود میں فائرنگ. حوالدار سلیم اور لانس نائک پرویز شہید. پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی. دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر پاکستان کا شدید احتجاج. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی افسوسناک ہے. سرحد پار سے کارروائیاں ختم ہونی چاہیے. پاکستان اپنے بارڈرز کو مزید محفوظ اور مضبوط بنائے گا. مقبوضہ کشمیر ڈرون حملوں میں پاکستانی مداخلت کا بھارتی دعویٰ مسترد. دفتر خارجہ نے بیان جاری کیا کہ بھارتی وزارت داخلہ کا پاکستان پر ڈرون حملے میں ملوث ہونے کا بیان من گھڑت ہے. بغیر کسی ثبوت الزام تراشی کی گئی. بھارت کا وتیرہ ہے پاکستان پر الزام تراشی کر کے اندرونی معاملات سے توجہ ہٹاتا ہے. الزامات ثابت کرتے ہیں کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن سے پاکستان کو بدنام کر سکتا ہے. بھارت میں سیاسی ناکامی چھپانے، انتخابات جیتنے کے لیے ہمیشہ پاکستان کارڈ استعمال کیا گیا. بھارت پاکستان مخالف پروپیگنڈا سے باز رہے. تجاوزات کے خلاف آپریشن میں جس کے گھر مسمار ہوئے انہیں 80 گز کا پلاٹ ملے گا. سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ. سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کے لیے مسودہ وزیر اعلیٰ کے سپرد. کمیشن نسلا ٹاور اور دیگر متاثرین کے معاملے پر بھی غور کرے گا. کراچی میں جولائی کے دوسرے ہفتے بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بادل جولائی کے پہلے ہفتے انٹری دیں گے. مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہوگی. DHA کراچی کی بارشوں کے پیش نظر فرضی مشق المدد. مشق میں DHA CBC کے الیکٹرک کے عملے نے حصہ لیا. بارش اور اربن فلڈنگ سے نمٹنے کی ریہرسل کی گئی. مشق میں ڈی واٹرنگ، ریلیف اینڈ ریسکیو، زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی مشق ہوئی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر.
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔